میں اپنی کہانیاں نہیں سنانے کے لیے، آپ غور سے سننا ہے تو جاگ کے ذرا سنیں گے۔ کافر کا عذاب ہلکا نہیں ہو سکتا، مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں، نبی نے پڑھی کہ نہیں؟ بولیں جی آپ، نبی قرآن پڑھتے تھے نا، جانتے تھے نا، لفظ لفظ تو نبی کی زبان سے نکلا تھا۔ ٹھیک ہو گیا حضور۔ اب قیامت والے دن کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور آپ کے چچا جو ابو طالب ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اٹھائیے بخاری، الفاظ نہ ہو تو ابھی میرا قتل معاف ہے۔ آپ نے چچا ابو طالب کا نام لے کر کہا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سننے والوں کان کھول کر سنو کہ قیامت والے دن میری شفاعت ابو طالب کو فائدہ ضرور دے گا۔ سارے ہاتھ اٹھا کے جواب دے، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ بالکل مزہ نہیں کر رہا تمہارا سانگ، پھٹتی ہوئی آواز ہے، بیس تمہارے پاس نہیں ہے، کیا بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپریٹر ہو؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں بالکل ٹھیک سی آواز ہے، پھٹتی ہوئی باریک سی۔ تو اب غور سے میری بات کو سنیے گا، قرآن کہتا ہے کافر کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اور بھی کہندا جی دوزخ چبار کر لینا، صرف پیراں دے وچ دوزخ دیاں جتیاں پوائیں۔ قرآن کہتا ہے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، پورا ابو طالب باہر، صرف پاؤں میں جوتے، اور قرآن کہتا ہے بخشش بھی ہوگی، نبی کہتا ہے میری شفاعت۔ لعلہ ہو کا مرجع ضمیر ابو طالب ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو کون پی رہا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسے لوگوں نے سننا ہے حضرت ابو طالب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا مزاج ہے۔ اب میں اس پہ تبصرہ کر کے محفل کا ذوق جو ہے اس کو نیچے نہیں لانا چاہتا، لیکن شاید اس کے والدین نے تربیت ہی اسی طرح کی۔ غور سے سنیے گا، قرآن کہتا ہے کہ بخشش نہیں ہوگی، جب بخشش نہیں ہوتی تو سفارش نہیں ہو سکتی۔ نبی کافر کی سفارش نہیں کرتا۔ اگر نبی وعدہ کر رہا ہے کہ میری شفاعت ان کو فائدہ دے گی، لعلہ تنفعہ، ہو کا مرجع ضمیر مولانا تلاش کر دو۔ اگر ابو طالب ہے تو جے نبی نو یقین نہ ہوندا کہ بخشیا جائے گا تو اعلان کیوں کرتا پھرتا؟ میں نہیں سمجھا سکتا۔ یہی ہوتا ہے جب رات کو 1 بجے تقریر ہوتی ہے، محفل نعت ہے، نعت سننی ہوتی ہے، ذوق آتا ہے۔ ہمارے جیسوں کو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم نے 30 سال دھکے کھائے ہیں، اسی لیے کھائے ہیں۔ غور سے سنیے گا میری بات، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی میں وہ بات کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، اس کو میں تفصیل سے نہیں کہوں گا، والدہ ان کو قتل سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیتی ہے۔ آپ کا نام بھی موسیٰ اس لیے ہے
کہ عبرانی زبان میں منہ پانی کو کہتے ہیں، سا لکڑ کو کہتے ہیں، وہ بچہ جسے لکڑ کے صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیا گیا۔ دریا سے ایک شاخ نکلتی تھی اور وہ فرعون کے باغ میں سے نکالی گئی تھی۔ وہاں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، جن کے جسم کو فرعون مر گیا ہاتھ نہ لگا سکا، انہوں نے دیکھا، صندوق باہر نکلوا لیا، صندوق کا ڈھکن کھولا، ایک خوبصورت حسین جمیل بچہ تھا۔ حضرت آسیہ نے کہا فرعون سے کہ ہماری اولاد کوئی نہیں، چلو ہم اس کو پال لیتے۔ بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، دودھ پینے کا وقت آیا، اس دائی کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، 100 دائیاں آئیں، نبی نے منہ نہیں لگایا۔ میں نہیں سمجھا نہیں سکا، 100 دائیاں کافرہ تھی نا، تو کافر کے برتن کو نبی نے منہ نہیں لگایا، نبی نے دودھ کو منہ نہیں لگایا، تو پیچھے پیچھے آپ کی بہن بھی تھی۔ وہ ان خواتین میں اندر چلے، ان کہ جی بہت سیانی مائی ہے، جڑے بچے دودھ نہ پیندے انہوں نے پلا لینا، تو انہوں بلاوا۔ فرعون نے اجازت دے دی کہ بلاؤ، تو وہ آپ کی بہن تھی، اپنی ماں کو لے گئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے گئی۔ آپ کی والدہ نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہنس کے مسکرا کے دودھ دے دیا۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جو کافروں سے نہیں لیتا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ آج کے بعد میرے آقا کو سید المرسلین کہنا چھوڑ دو۔ اگر میرے آقا مرسلوں کے، نبیوں کے، رسولوں کے سردار ہیں، جڑے سردار نہیں وہ کافراں دا نہیں پیندے، جڑا سردار ہے وہ 7 سال کافر دے گھر رہ گیا۔ آج کی بات میں کہیں اور اکلوں کی ایک روایت ہے حضرت سعید بن مسیب سے، علامہ صاحبی نے اس کو اختیار کیا۔ سعید بن مسیب، سعید روایت کرتا ہے اپنے والد مسیب سے، مسیب روایت کرتا ہے اپنے والد حزن سے کہ ابو طالب نے آخری وقت کلمہ پڑھا کہ آمدن کا بات ہے، کل کو آپ نے جو پڑھنی ہے تو میں آج ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سعید ابن مسیب ابن حزن، سعید اپنے باپ سے، اس کا باپ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سعید کا والد مسیب اور اس کا والد حزن مسلمان ہوتے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ اٹھا لیجیے نا، ہمارے ساتھ جو لڑتے ہیں آپ ہمیں جو گالیاں دیتے ہیں، اٹھاؤ نا۔ جس راوی کے بیس پر تو نے اتنا بڑا محل تعمیر کر لیا، وہ مسلمان ہی نہیں سی، کردہ کی پیسے رہن والا ہی نہیں۔ اور حسن وہ آدمی ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتا ہے، نبی پاک کہتے ہیں اپنا نام بدلو حسن، ان کے میں نہیں بدلتا۔ کوئی نہیں سمجھ رہا، غور کیجیے گا، آپ نے کہا اپنا نام بدلو حسن، تو جو میرے بوئے تھے آ کے بھی حسن ہی رہنا ہے، اپنا نام بدل دو، اس نے نہیں بدلا۔ اور مسیب بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ وہ سعید بن مسیب جو ہیں، جو سعید ہیں، جو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تحقیق کیجیے اس کی جا کر، میری گردن حاضر رہے گی جب تک میں زندہ ہوں۔
کہ سعید بن مسیب جو راوی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ لیا ایک جمع حضرت عثمان کے دورے نہیں سنا حضرت عمر فاروق کی خلافت ختم ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کی خلافت کے 2 سال بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں جا کے یہ پیدا ہوتا ہے تو جب پہ گرا مارن گئے کوئی بات ہے آنکھیں بند کر کے تو قبول نہیں کریں گے شہادت وہ لے کے آؤ جو عینی ہو آنکھوں سے دیکھا ہو جس میں باقیوں کو جو لفظ کرتا ہے پہلے میں اس گل کا جواب دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی والدہ کے جنازے میں ساتھ تھے دفن کرنے سے پہلے اس وقت چونکہ ابھی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا دفن کرنے سے پہلے نبی پاک قبر میں لیٹ گئے یہ ہاتھ ادھر کھول دیا یہ ہاتھ ادھر کھول دیا کافی دیر بیٹھ کے قبر میں پڑھتے رہے وچ پڑھنا جائز ہے اتنے پڑھنا شاید نہ جائز اب باہر نکلے سرکار صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا آج آپ نے عمل کیا اب نے کہا تم جانتے نہیں یہ میری ماں تھی یہ میری ماں تھی میں نے قبر میں لیٹ کر یہ ہاتھ کھولا تو قبر مشرق تک کھل گئی یہ ہاتھ کھولا تو قبر مغرب تک کھل گئی تاکہ میری ماں کو قبر میں جا کر تکلیف نہ ہو کہ انہاں تے دس دو جس دن حضرت فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھ لیا سی حضرت ابو طالب تو کافر سن نکاح رہ گئے نکاح باقی بچے کافر عورت ہو گئے مسلمان مرد ہو گئے نکاح ختم ہو جائے مرد کافر ہو جائے عورت مسلمہ ہو گئے نکاح آٹومیٹک ختم ہو جائے یہ تو فقہی مسئلہ ہے شرعی مسئلہ ہے تو پھر یا تو یہ ثابت کرو کہ نبی پاک کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تو عقل کا علاج کرو کہ نبی پاک وہ ایک ہمارے شاعر ہیں انہوں نے ایک مرتبہ مجھے وہ سنائی تو پوری نظم کی آج سے قریب 5-6 سال پہلے کی بات ہے تو اس کا ایک مصرع بھی نہیں یاد وہ مصرع یہ تھا تو جالیاں چم کے حاجی ہیں تو جالیاں چم کے حاجی ہیں جنہیں چپ کے کھلایا کافر حضرت سیدنا علی جن کو دیکھ کر میرے نبی نے کہا کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے جدا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قرآن ہر ویلے نال نالے دنیا چوی قبر چوی حشر چوی جنگا چوی ہر جگہ دوتے قرآن علی دے نالے اس مولا علی کی شہادت نبی پاک نے کیا ہاں بھائی میں تو لوٹ آیا تھا اب آخری کیا کہا آپ کے بابا نے تو حضرت علی نے نبی پاک کو سب کی موجودگی میں بتایا جو تسی کہہ دے سی کہہ دیتا